یہ عرب کے قبائل مدینے کے اوپر مسلمانوں کے اوپر اقدامی حملہ نہیں کر پائیں گے۔ جو حملے ہونے تھے ہو چکے، بدر میں 950 لے کر کے آ گئے تھے، احد میں 3000 کی فوج لے کر آ گئے تھے، خندق میں آ گئے۔ اب ان کی ہمت نہیں ہوگی کہ ہتھیاروں کو لشکر کو لے کر مدینے پر مسلمانوں پر حملہ آور ہو۔ اب مسلمان اقدام کریں گے، ہاں یہ ضرور ہوگا۔ یہ اصل بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سنیے گا ذرا۔ آپ نے فرمایا تھا ہاں یہ ضرور ہوگا کہ یہ پورے عرب کے اندر اسلام کو، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی کردار کشی کریں گے، نبی کے کردار پر دھبے لگائے جائیں گے، اسلام کے احکام پر اور اسلام کی باتوں کے اوپر اعتراضات کا تومار کھڑا کیا جائے گا، لوگوں کو اسلام اور مسلمانوں سے بدظن کیا جائے گا، لوگوں کے ذہنوں کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں گے۔ یہ ہوگا۔ ان کے خطبہ، کفار کے خطبہ اور کفار کے شعراء بازاروں کے اندر مسلمانوں کی کردار کشی کریں گے، نبی کے حوالے سے، مسلمانوں کے اعمال کے حوالے سے اور مسلمانوں کے اخلاق و کردار کے حوالے سے منفی باتیں کر کے لوگوں کے ذہنوں کو برگشتہ کریں گے، ان سے دور کریں گے، شکوک و شبہات میں مبتلا کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ ہتھیاروں کی جنگ کے ساتھ ساتھ کیا اس زبانی جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا تھا کہ جی ہاں اے اللہ کے رسول، ہم اس کا بھی مقابلہ کریں گے، اسلام کے مقابلے میں جو فتنہ کھڑا ہوگا ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ سیرت کی آپ کتابیں پڑھیے، آپ نے حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے، حضرت حسان بن ثابت، کعب بن مالک، عبداللہ بن رواحہ، یہ 3 شعراء کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ شعراء کے جواب دینے کی ذمہ داری ہماری ہوگی۔ قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور خطیب تھے، وہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ کفار کے خطبہ کو جواب دینا اور ان کی طرف سے جو شکوک و شبہات پیش کی جائیں گے ان کا ازالہ کرنا، ان کا دفاع کرنا، یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ سیرت اور تاریخ کو پڑھیے، صحابہ نے حق ادا کر دیا تھا۔ عمرۃ القضاء میں ہیں، عبداللہ بن رواحہ لگام پکڑے ہوئے آگے آگے، حرم کے احترام کا لحاظ رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ یا عمر چھوڑ دو۔ ان کے زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ کفار کے دلوں میں تیر کی طرح لگ رہا ہے، جو کام کر رہے ہیں کرنے دیجیے۔ میں آج کی زبان میں کہہ سکتا ہوں کہ کفار کی طرف سے ایک میڈیا وار چھڑا جا رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متنبہ کیا تھا کہ اب یہ بازاروں کو، میلے ٹھیلوں کو، شعراء کو، خطبہ کو استعمال کر کے میڈیا وار چھڑیں گے، پورے عرب کے اندر اسلام مسلمانوں کو بدنام کریں گے۔ آپ اس سے مقابلے کے لیے تیار ہیں؟ صحابہ نے کہا تھا جی ہاں ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ میں نے یہ واقعہ سیرت کا اس لیے سنایا، اس وقت پوری دنیا کے اندر پلاننگ کے تحت، منصوبہ بندی، سوچی سمجھی اسکیم کے تحت تمام طرح کے میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، باضابطہ آئی ٹی سیل بنا کر مقرر کر کے پوری دنیا کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تومار کھڑا کیا جاتا ہے۔ اسلام دشمن طاقتیں، ان کی تنظیمیں، ان کی لامیاں بہترین باصلاحیت اپنے ترجمان، اپنے پروکتا میڈیا میں اتار رہے ہیں۔ کبھی وہ کثرت ازدواج کے مسئلے کو لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی اقدامی جہاد کے لے کے مسئلے کو لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی حضرت عائشہ سے شادی کتنی سال میں ہوئی اور وہ سال، وہ عمر موضوع تھی یا نہیں تھی، ان کے نبی نے چھوٹی سی بچی سے نکاح کر لیا، اس مسئلے کو لے کر کے تومار کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ایک آواز اٹھتی ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، پوری دنیا کے اندر وہ تومار اٹھ جاتا ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ میڈیا کی جنگ اسلام کے خلاف پوری دنیا میں منصوبہ بند چھڑی ہوئی ہے۔ اب آپ اور ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا اپنے شعراء سے، اپنے خطبہ سے کہ آپ اسلام کے خلاف زبانی جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا، اپنے سے بھی کہتا ہوں کہ اس میڈیا وار کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے۔
میڈیا وار کا مقابلہ کرنے کے لیے 2 پلیٹ فارم پر آپ کو محنت کرنی ہوگی. مضبوط مطالعہ، دلائل کے ساتھ معلومات کا ذخیرہ آپ کے سینے میں ٹھوس ٹھوس کر بھرا ہوا ہو. مطالعے کی سپیڈ کو بڑھائیے. اللہ کے واسطے اس دنیا کو چھوڑ کر کتابوں میں لگ جائیے. کتابیں کی کتابیں، مجلدات کے مجلدات سینے میں اتار لیجیے. میں آپ سے یہ کہہ دوں، جو ہمارے اساتذہ نے محنت کی تھی، یہ مت سمجھیے گا کہ ہم عالم بن گئے. میں ابھی حقیقت مجاز کو کہہ رہا تھا، آپ کو عالم کہا جائے گا، آج آپ کو عالم کی ڈگری دی جائے گی، لیکن حقیقت نہیں ہے یہ عالم، یہ مجاز مایعول ہے. یعنی آئندہ آپ عالم بنیں گے. عالم نہیں بنے ہیں، علم کے حصول کی صلاحیت آپ کے اساتذہ نے آپ کے اندر پیدا کی. اگر آپ واقعی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، علم کی گہرائی تک، علم کے اتھا سمندر میں غوطہ لگانا چاہتے ہیں، آپ کو اب تک پیدا ہونے والی اپنی صلاحیت کو استعمال کرنا پڑے گا. اگر آپ نے اب تک کی پیدا ہوئی صلاحیت کو استعمال کیا اور اس صلاحیت کو استعمال کر کے علم کے سمندر میں تیراکی کی، غواصی کی، اور اس کے موتیوں کو نیچے سے چن چن کر کے لائے اور ان کی قیمت وصول کر لی، تو واقعی آپ عالم بن جائیں گے. مضبوط معلومات، مضبوط علم، دلائل کا ذخیرہ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے. دوسری چیز، پیش کرنے کا انداز، زبان کی صفائی، عمدہ ترتیب، کہ کس ترتیب سے سامنے والے کے سامنے بات کو رکھنا ہے. عمدہ ترتیب کے ساتھ جب مضبوط دلائل کو آپ پیش کریں گے تو آپ کے ہاتھ میں پھر میدان ہوگا. انشاءاللہ میدان آپ کے ہاتھ میں ہوگا. اور اسلام دشمن طاقتیں جو اسلام اور مسلمانوں کی سبھی کو داغدار کرنا چاہتی ہیں، انشاءاللہ وہ اپنے عزم کے اندر کامیاب نہیں ہوگی. جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس وقت جو میری ناقص معلومات ہیں، اکابر کے پاس تو بہت معلومات ہوں گی، وہ اپنے تجربات کی روشنی میں آپ کو باتیں کہیں گے، لیکن جو مجھے معلومات ہیں ان معلومات کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو اسلام مسلمانوں کے خلاف عالمی تنظیموں نے لامنگ کر کے پلاننگ کے تحت ایک بامعنی منصوبہ بنا کر جو میڈیا وار چھڑا ہوا ہے، اغیار کو چھوڑیے، وہ تو ہمارے دشمن ہیں. میں اس وقت کرسچنز کی بات نہیں کرتا، جویوش کی بات نہیں کرتا، اس وقت کسی اور مذہب اور دھرم والوں کی بات نہیں کرتا. مجھے اس وقت فکر ہے تو اپنے ان مسلم نوجوانوں کی جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، یا مسلم نوجوان جو کہیں بھی نہیں پڑھتے ہیں، میڈیا کے پروپیگنڈے کی وجہ سے ہمارے مسلمانوں کا بڑا طبقہ خود ہم اپنے مذہب اسلام کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو چکا ہے. شکوک و شبہات میں مبتلا ہو چکا ہے. میں نام کیا ظاہر کروں، ہمارے ہاں دورے میں دارالعلوم دیوبند میں ایک طالب علم پڑھتے ہیں اور بہترین صلاحیت پوزیشن لانے والے طالب علم، ان کے سگے بھائی لکھنؤ یونیورسٹی میں ہیں. وہ اس میڈیا وار کا شکار ہو چکے ہیں. ایسے ہزاروں نوجوان وہ فرشتوں کا انکار کر رہے ہیں، وہ جنت اور دوزخ کا انکار کر رہے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حجیت کا انکار کر رہے ہیں. ہماری آمنے سامنے بات نہیں ہوئی، لیکن اس طالب علم نے اپنے بھائی سے ہماری فون پر بات کرائی. 1.25 گھنٹے تک ان سے بات ہوتی رہی، لیکن وہ شخص ہے کہ ڈھیلا پڑتا ہے، ماننے کو تیار نہیں ہوتا. کچھ کمزور پڑتا ہے، نیا پیترا پھر لے کر دیا جاتا ہے، دوبارہ پھر گفتگو کرتا ہے، نئے شوشے چھوڑتا ہے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کچھ پر کوئی ہے جو اسے سجاتا ہے. اس سے یہ بھی سمجھیے، اگر آپ کی بات پھیلتی ہے اور آپ کی بات کو کوئی پکڑ کر اعتراض کرتا ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری بات ایک مخصوص مجلس میں ہو رہی ہے اور اعتراض کرنے والا یہ ہمارا سامنے کا بندہ ہے جو ہمارے سامنے اعتراض کر رہا ہے. نہیں، وہ اعتراض عالمی تنظیمیں کر رہی ہیں جنہوں نے اپنے گرگے معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں چھوڑے ہوئے ہیں. وہ سینہ بسینہ اعتراضات منتقل ہو کر کے آتے ہیں. آپ جب کوئی خدمت کرنے کے لیے میدان میں اتریں گے تو یہ نہ سمجھے کہ میں ایک مسجد کا امام ہوں، ایک مسجد میرا دائرہ کار ہے. نہیں، آج مسجد میں زبان سے بات نکلے گی، پوری دنیا کے اندر وہ پھیلے گی اور اعتراض کرنے والی نامیاں سطر ہو جائیں گے، کھڑی ہو جائیں گے. اسی پیمانے کی آپ کو تیاری کرنی ہوگی.
تبھی ہم اسلام کا دفاع کر پائیں گے۔ آج آپ یہاں سے نکل کر کے جا رہے ہیں اسلام کے ترجمان بن کر۔ آپ نے اپنا تعارف، ہم نے اپنا تعارف معاشرے میں دے رکھا ہے، سماج میں دے رکھا ہے، باہر دے رکھا ہے۔ ہمیں اپنے اس تعارف کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ ہمیں سماج، سوسائٹی، معاشرہ اسلام کا نمائندہ سمجھتا ہے۔ اور جب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور ہم اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہم عالم ہیں اور عالم انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، جب ہم وراثت نبوی کے حامل ہونے پر اور اپنے وارث نبی ہونے پر اپنی زبان سے مہر لگا دیتے ہیں، تو پھر وارث نبی ہونے کی مہر لگنے کے بعد ہماری ذمہ داریاں بھی وہی بن جاتی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں تھیں۔ ہمیں اپنی ان ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا۔ اگر انہیں ذمہ داریوں کا احساس نہ کیا، میں نے آپ سے کہا تھا ابھی کہ ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اسلام کے دفاع کے لیے اور اسلام کے تحفظ کے لیے ہمیں دو پلیٹ فارم پر کام کرنا ہوگا: مطالعے کی وسعت، وسیع معلومات اور مضبوط دلائل کا حصول، اور مطالعہ کثیر اور ہر گوشے پر اسلامیات کے نظر، اس کے ساتھ ساتھ پیش کرنے کا انداز، ترتیب، زبان کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے، لوگوں کے سامنے بات کو کیسے رکھا جائے، القاء کلام کا انداز بہترین، یہ کہہ لیجئے کہ طرز خطابت۔ میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، میں بہت دیر سے میڈیا وار بول رہا ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دشمنان اسلام ہمارے الیکٹرانک میڈیا کو بھی استعمال کر رہے ہیں، پرنٹ میڈیا کو بھی استعمال کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کو بھی استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کو اس کا دفاع کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہ سمجھ لیا جائے کہ میں آپ کو یہ گویا دعوت دے رہا ہوں کہ آپ کسی ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو میں جا کر کے آپ ڈیبیٹ میں حصہ لیں، مباحثہ کریں، یا سوشل میڈیا پر آپ کھڑے ہو جائیں۔ جب تک ہمارے اکابر، ہمارے بڑے بڑے دانشور اور ہمارے وہ مستند اکابر جن کو سند کی حیثیت حاصل ہے، جب تک میڈیا کے استعمال کی اجازت نہیں دیتے، ہم اس کے استعمال کے جواز کے قائل نہیں ہو سکتے، نہ ہم آپ کو تلقین کر سکتے ہیں۔ ہاں، اتنا ضرور کہیں گے کہ دنیا میڈیا کو استعمال کر کے آپ کے نوجوانوں کو اچک رہی ہے۔ آپ میڈیا پر نہ جائیں، لیکن مضبوط دلائل کے ساتھ مسجد کے ممبر کو استعمال کریں۔ مسجد کا ممبر آپ کا اپنا ہے، مسجد کا ممبر آپ کا بہترین اسٹیج ہے، اور جمعے سے پہلے کے خطبات کو آپ علم سے بھرپور رکھیں۔ جب علمی معلومات اس میں ملیں گی تو دور دور سے آپ کی بات سننے کے لیے لوگ آئیں گے، اور جن لوگوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور جن کو اچکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جن کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے، اور ہمارے جن نوجوانوں کو اغوا کیا جا رہا ہے اور اسلام سے وصم کیا جا رہا ہے، شکوک و شبہات کو اسلام کے حوالے سے ذہنوں کے اندر پیوست کیا جا رہا ہے، کم از کم ہم مسجدوں کے ممبروں کو استعمال کر کے اپنے ان نوجوانوں کو تو بچا سکتے ہیں۔ اپنے ان نوجوانوں کو ہم بچا سکتے ہیں۔ ان نوجوانوں کو بچانا، اپنی قوم کو بچانا اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے سامنے، علماء کرام کے سامنے۔ میں اب دوسری طرف کو جانا چاہتا ہوں، ایک بہت اور بات پر آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اب تک کی میری بات کا خلاصہ اتنا ہے کہ پوری دنیا کی اسلام دشمن طاقتیں اسلام مسلمانوں کے کردار کو داغدار کر رہی ہیں، اسلام مسلمانوں کے حوالے سے ان کی شبیہ کو گندا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہیں۔ خود لکھے لوگوں کے یونیورسٹیوں کے کالجوں میں پڑھنے والے ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے طالبان علم کے ذہنوں کے اندر وہ گندگی بھر رہی ہیں۔ ان کی صفائی کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے، اور دو کام کرنے ہیں: مطالعے کی کثرت، مضبوط دلائل اپنے پاس ہوں، اور بہترین بات پیش کرنے کا انداز۔ میں نے کہا میڈیا میں جانا ضروری نہیں ہے، ممبر کو استعمال کیجیے۔ میں یہ بات اس لیے بھی زور سے کہہ رہا ہوں کہ میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ ہمارے بہت سے مسلمان، بہت سے علماء بھی میڈیا پر مباحثے میں حصہ لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ میرے علم میں ہیں بعض حضرات ایسے ہیں جن کے علم میں کمی نہیں، جن کی معلومات کی کمی نہیں، ان کے مطالعے کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں، اتھاہ مطالعہ ہے، سمندر ہے ان کا، لیکن پیش کرنے کا انداز نہیں ہے، زبان سے مار کھاتے ہیں۔ کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے، زبان کے چرب ہیں، چرب زبان ہے،
اور بہترین انداز سے بات پیش کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس معلومات نہیں، دلائل نہیں، صرف چرب زبانی سے کہاں تک کام چلے گا؟ ان دونوں چیزوں سے ہمیں ہونا ہوگا، ہمیں دونوں چیزوں کا انتظام کرنا ہوگا۔ آگے کی ایک بات دوسری طرف میں جانا چاہتا ہوں، مجھے 30 منٹ اپنے پورے کرنے ہیں، ورنہ میں تقریر کرنے کا کہاں آدمی ہوں۔ حضرت نے حکم فرما دیا، حضرت توجہ ڈالے ہوئے ہیں، اللہ میری مدد کر رہے ہیں، کام چل رہا ہے جو چل رہا ہے۔ میں نے ابھی ایک بات کہی تھی کہ ہمارا تعارف کیا ہے عوام کے اندر؟ ہمارا تعارف ایک عالم، ہمارا تعارف اسلام کا نمائندہ، ہمارا تعارف اسلام کا ترجمان۔ اور میں نے ابھی کہا تھا، جب ہم ان العلماء ورثۃ الانبیاء کی حدیث پڑھتے ہیں تو ہم اپنے اس تعارف پر خود اپنی مہر لگا دیتے ہیں، اور ہم اپنے آئیڈینٹی کارڈ پر دستخط کرتے ہیں کہ ہاں ہم اسلام کے نمائندے ہیں، ہم نبی کے وارث ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو نبی کا وارث کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ کہتے ہیں، تو اپنی ذات کو اور اپنی شخصیت کو اسلام کی نمائندے کے طور پر پیش کرنا بھی ہوگا۔ اگر ہم نے اپنی ذات کو اسلام کے نمائندے کے طور پر پیش کر دیا، جو میں آگے کی بات کر رہا ہوں آپ ذرا غور سے سنیے گا توجہ سے، اور بہت عجیب غریب چیز ہے وہ، اگر ہم نے اپنی شخصیت اور اپنی ذات کو واقعی اسلامی نمائندے کے حیثیت سے پیش کر دیا، اور ہم نے لوگوں کو یہ بات منوانے میں کامیابی حاصل کر لی کہ ہاں واقعی ہم وارث نبی ہیں، تو وارث نبی جب لوگوں کے ذہن میں ہمارا ہونا بیٹھ جائے گا اور لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی کو گزارنے والے ہیں، ان کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مسجد سے ہے، ان کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قرآن سے ہے، ان کا تعلق حدیث سے ہے، اور ان کا تعلق حلال اور حرام سے ہے۔ کبھی آپ کی زندگی کے اندر انہیں خلاف سنت کوئی چیز نہیں دکھائی دے گی، آپ کی ذات اعتبار کا مقام حاصل کر لے گی۔ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اس چیز کی طرف، نبی کی 40 سالہ زندگی عرب کے سامنے تھی، اور جب صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر تبلیغ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو پہلے اسی چیز کا اعتراف کرایا تھا، یہ بتاؤ میں معتبر ہوں یا نہیں، یہ بتاؤ میں معتبر ہوں یا نہیں ہوں۔ سب نے کہا تھا کہ آپ معتبر ہیں۔ آپ نے پھر پوچھا، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو آپ سچا مانیں گے یا جھوٹا؟ سب نے بوانگ دوہل اعلان کیا تھا، کبھی آپ کی زبان سے ہم نے جھوٹ نہیں سنا، کبھی ہم نے آپ سے زبان سے خیانت نہیں دیکھی، کبھی ہم نے آپ کی زندگی میں بددیانتی نہیں دیکھی، امانت کے خلاف کوئی چیز نہیں دیکھی، ہم نے اپنا آپ کو ہمیشہ صادق اور امین پایا ہے۔ آپ اپنی ذات جب اس حیثیت کی امت کے سامنے پیش کر دیں گے، آپ کی زبان سے جواب نکلے گی جیسے اس زمانے میں لوگوں نے کہا تھا کہ آپ جو فرمائیں گے ہم اسے مانیں گے اور سچا مانیں گے، آپ کی زبان سے جواب نکلے گی، امت آپ کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اپنی ذات کو واقعی وارث نبی کے طور پر پیش کریں۔ آپ کو گاؤں کے اندر، شہروں کے اندر، محلوں کے اندر اللہ نہ کرے ایسے علماء مل جائیں گے جو رہتے اسی گاؤں میں ہیں، لیکن لوگ ان سے مسئلہ پوچھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو وارث نبی اور اسلامی نمائندے کے طور پر پیش کیا ہے، لیکن لوگ ان کی زندگی کو جو دیکھتے ہیں تو ان کا ذہن ابا کرتا ہے، انکار کرتا ہے، ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ یہ وارث نبی ہے۔ اس دوسری گفتگو کا میرا خلاصہ یہ ہے کہ جو آپ کو اعتبار، ایک مقام حاصل ہونا چاہیے وارث نبی کے خاطر، کن کن چیزوں سے حاصل ہوگا؟ آپ نے پورا ذخیرہ حدیث کا پڑھ لیا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس انہیں زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ اس اعتبار کے مقام کو حاصل کر لیجئے، پھر دیکھیے کہ آپ کی بات کتنا اثر رکھتی ہے۔ تیسری چیز جو آپ سے میں ایک طالب علمانہ حیثیت سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ یہاں سے جائیں گے، کوئی مدرس بنے گا، کوئی امام بنے گا، کوئی کسی مدرسے کا محتمم بنے گا۔ اللہ نے مختلف صلاحیتیں مختلف انسانوں کے اندر رکھی ہیں۔ کسی کو انتظام کی صلاحیت دے دی، وہ انتظام سنبھال لیتا ہے۔ کسی کو امامت کی صلاحیت دے دی، وہ مسجد کا نظام سنبھال لیتا ہے۔ کسی کو تدریس کی صلاحیت دے دی، وہ تدریس کے مسرف پر بیٹھ کر بہترین افراد تیار کر دیتا ہے۔ رجال کار تیار کر کے وہ ایک کارخانے کو سنبھالے ہوئے ہے، پروڈکٹ تیار کر کے میدان میں اور فیلڈ میں، مارکیٹ کے اندر اتارتا رہتا ہے۔ مختلف صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں،
آپ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اپنے میدان کا انتخاب کریں گے، کوئی مدرس بنے گا، کوئی محتمم بنے گا، کوئی امام بنے گا۔ جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سکون سے آپ اپنی دعوت کو آگے تب بڑھا سکتے ہیں جب آپ اپنے دل کے اندر صرف ایک احساس رکھیں کہ میرے اوپر جس کا حق ہے وہ میرے اوپر حق باقی نہ رہے، میں حق ادا کرنے والا بن جاؤں۔ آپ کی نظر اس بات پر ہونی چاہیے مقتدی کا میرے اوپر کیا حق، طالب علم کا میرے اوپر کیا حق، عوام کا میرے اوپر کیا حق ہے۔ عوام کا جو حق ہے وہ عوام کو پہنچے، مقتدی کا جو حق ہے وہ مقتدی کو پہنچے، طالب علم کا جو حق ہے وہ طالب علم کو پہنچے۔ آپ کے دل میں ہمہ وقت یہ استحضار رہنا چاہیے کہ اگر میں نے طالب علم کا حق ادا نہیں کیا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ تو نے دوسرے کا حق کیوں مارا تھا۔ مقتدی کا حق ادا نہیں کیا، عوام کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے سوال ہوگا۔ اپنے مسئول ہونے کی حیثیت کو، اپنی ذمہ داری کا استحضار آپ کے ذہن میں رہے گا، آپ کی دعوت آگے بڑھتی رہے گی۔ اور اگر اس سے ہٹ کر اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ طالب علم میری خدمت نہیں کرتا، طالب علم میرا حق ادا نہیں کرتا، مقتدی میرے حقوق کی پامالی کر رہے ہیں، عوام میرے حقوق کی پامالی کر رہے ہیں، میرا حق عوام نے مار دیا، میرا حق مسجد کی کمیٹی نے مار دیا، میرا حق متولی نے مار دیا، میرا حق محترم صاحب نے مار لیا، اگر اپنے حقوق کے حصول کی فکر میں رہیں گے پہیا وہیں پر جام ہو جائے گا، بات آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ آپ عالم بن گئے، آپ نے احادیث کا ذخیرہ پڑھ لیا، آپ نے تمام سیرت پڑھ ڈالی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں شاید سچی ہو اور آپ میری بات کی تصدیق کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات کے اندر ہمیں بنیادی طور پر یہ چیز ملتی ہے کہ نبی کا مقصد تھا کہ ہر انسان حق ادا کرنے والا بن جائے، ہر انسان حق ادا کرنے والا بن جائے، اللہ کے حق کو وہ ادا کرے، بندوں کے حقوق کو وہ ادا کرے، کسی کا حق کسی کے اوپر باقی نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تلقین کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ پڑوسی کے حقوق کو ادا کرو، شوہر کو کہتے ہیں کہ بیوی کے حقوق کو ادا کرو، اولاد کو کہتے ہیں کہ والدین کے حقوق کو ادا کرو۔ پوری تعلیمات نبوی کا خلاصہ ایک جملہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ کسی انسان کے اوپر کسی کا حق باقی نہ رہے۔ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر کسی کا حق باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اگر ہمارے اوپر کسی کا حق باقی رہ گیا اللہ ہم سے پوچھیں گے، اور اگر اس کا الٹا ہے ہمارا حق اگر کسی کے اوپر باقی رہ گیا تو آخرت میں ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے، آخرت میں ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حدیث کی اصطلاح میں یہ کہہ دوں کہ آپ آخرت کے اندر مفلس بن کر کے نہ جائیں۔ میں جس حدیث کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں، نمازوں کا، روزوں کا، زکوٰۃ کا ذخیرہ لے کر آپ جائیں گے، لیکن دوسروں کے حقوق کو اگر آپ نے ادا نہیں کیا ہوگا، دوسروں کے حقوق کو پامال کیا ہوگا، دوسرے اپنے حقوق کے بدلے میں آپ کی عبادتوں کو لے لیں گے، خالی ہاتھ کھڑے رہ جائیں گے، مفلس آپ ہیں۔ ارے حدیث تو آپ نے پڑھی ہے، اسی کی طرف تو میں نے اشارہ کیا، پوری حدیث تو بیان کر دی بھائیو، اور کیا چاہیے۔ آپ اپنے اوپر عائد ہونے والے حقوق کو ادا کر دیں۔ دوسری طرف تعلیمات نبوی کا ہمیں خلاصہ ایک دوسرے جملے میں ملتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا ہمارا حق مارتا ہے، ہماری عزت سے متعلق حق ہو، ہمارے مال سے متعلق حق ہو، ہمارے جسم پر کوئی دو چار تھپڑ لگا دے، ہمارے جسم پر ظلم و زیادتی کر دے، اس کا حق ہو، اگر دوسرے نے ہمارے حق کو پامال کیا ہے، تعلیمات نبوی کا قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت پر، انسانیت کو ایک معیار شرافت دے دیا کہ شرافت کا ایک معیار یہ ہے کہ عفو و درگزر کے راستے کو پکڑ لیجئے۔ آپ اس معیار کو اختیار کریں، بالفرض مان لیجئے کسی مدرسے میں آپ کام کرتے ہیں، محتمم صاحب نے آپ کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی کر دی، آپ عفو و درگزر کے راستے کو پکڑیے، محتمم صاحب کے سامنے آپ مقابل بن کر کے کھڑے نہ ہو، ایک دن ہوگا، 2 دن ہوں گے، تیسرا دن ہوگا، وہ محتمم صاحب آپ کی شخصیت کو سمجھ لیں گے کہ اس سے زیادہ مخلص آدمی کوئی نہیں۔ پھر دیکھیے کام کے کیسے میدان آپ کے سامنے کھلے ہوئے رہتے ہیں، کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی۔ عالم ہونے کی حیثیت سے 2 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اگر آپ، تو کہیں ناکامی نہیں ہوگی۔ اپنے اوپر کسی کا حق باقی نہ رہے، چاہے طالب علم کا ہو، چاہے عوام کا ہو، چاہے مقتدیوں کا ہو، کسی کا ہو، اپنے اوپر کوئی حق باقی نہ رہے۔ اور اگر بالفرض کوئی دوسرا ہمارا حق ادا نہیں کرتا ہے
تو حتی الامکان عفو درگزر سے کام لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی اور اخلاق حسنہ کا جو سبق آپ نے پڑھا ہے اسے زندگی میں اتار لیجئے. پھر دیکھیے کہ میدان آپ کے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے. عزت آپ کے قدم چومتی یا نہیں چومتی, دنیا بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگی, آخرت بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگی. آخری جملہ یہ ہے کہ جو کچھ کہا ہے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ آخری جملہ یہ ہے کہ جو کچھ کہا ہے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.